ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله في موضع آخر سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جاء رمضان بكثرة البركات فتنافسوا في الصوم والصلاة واستغفروا رب الجلال تضرعا وتسابقوا في الخير والحسنات ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی بابرکت ذات کے لیے اور درود و سلام نبی الحرمین امام القبلتین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات پہ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد
ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ کی خاص عنایت اور خاص فضل و کرم سے اب وہ عظیم خیر و برکات کا مہینہ صرف ایک دن کی دوری پہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان پہ خاص مشفق اور مہربان ہوتے ہیں، بلکہ اہتمام کرتے ہیں میرے بندے جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بن جائیں۔ کئی ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں، خصوصاً میری اس مسجد کے نمازی مسلمان بھائی اور اہتمام کے ساتھ نماز، صدقہ و خیرات کی پابندی کرنے والی بہنیں، پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک وہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ان سب کی اپنے دربار میں حاضری کو قبول فرماتے ہوئے بحیثیت ارحم الراحمین اور غفور الرحیم اپنے ان بندوں کی لغزشوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے، ہر سال رمضان المبارک آتا ہے، ہم یہ سنتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جنت کے در کھلے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، آسمان کے دروازے کھل گئے، وصفدت الشیاطین ومردت الجن، سرکش شیطان اور جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیے جاتے ہیں، اور اللہ اتنا کریم ہے، ایک نفل فرض کے برابر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں گزرتے ہوئے ایک انصاری صحابیہ سلام عرض کرتی ہیں، آپ نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں ادا کیا؟ صحابیہ انصاری صحابیہ نے اپنی مجبوری پیش کی، آپ نے فرمایا چلو کوئی نہیں، رمضان میں عمرہ ادا کر لینا، تعدل حجۃ معی، رمضان المبارک کا عمرہ اجر میں ایسے ہی ہے جیسے میرے ساتھ مل کے فریضہ حج ادا کیا۔ اور فرائض ایک نیکی اللہ رب العالمین ایک تو دیتے ہی نہیں، ایک نیکی تو صرف ارادے پہ عطا کر دیتے ہیں۔ جب بندہ نیکی کر لے اللہ رب العالمین فرشتے سے فرماتے ہیں ایک نہیں لکھنی 10 لکھنی ہے۔ پھر اس کرنے والے کا خلوص، نیت اور ذوق، اللہ کی کرم نوازی، اللہ فرماتے ہیں 10 گنا کو 7 گنا اور بڑھا کے 70 گنا، اور پھر 70 کو 10 گنا۔ پھر اس کے بعد رب العالمین کا قرآن گواہی دیتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ اضافے کرنا چاہے جتنا چاہے کر دے۔ وہ تو ایک کھجور کو، ایک کھجور رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، حلال اور پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راہ میں دی جائے تو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔
اور پھر رب العالمین نے اس رمضان میں آخری عشرہ وہ عنایت فرمایا ہے، صرف اس میں جہنمی آدمی محروم رہتا ہے، جو جہنمی نہیں اللہ رب العالمین اس پہ اتنا کرم کرتے ہیں، اتنی مہربانی کرتے ہیں۔ ایک رات نزول قرآن والی خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ اب 1000 مہینہ کس کی عمر بنتی ہے؟ ایک رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر۔ یہ سلسلہ ہماری زندگی میں ہر سال آتا ہے، اگر ہم بنظر غائر انصاف کی نظر سے دھیان ماریں اپنے اندر تو ہم تہی دامن نظر آتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے، رمضان گزر گیا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ بھائیوں، میں آپ سے بڑے ہی ہمدردانہ انداز میں اپیل کرتا ہوں، ہماری 5 بری عادات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رمضان خالی گزرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارا رمضان حرمین میں ہو، حرم کعبہ میں ہو، تب بھی وہ انسان 5 جرائم کرنے والا جو ہماری عادات بن چکی ہیں تہی دامن رہتا ہے۔ اور اس بات کی گواہی زبان نبوت نے دی ہے، جس زبان سے کبھی سچ کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں۔ آپ منبر پہ تشریف فرما ہو رہے تھے، متفقن علیہ روایت، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پہ، تیسری پہ رکھا، آمین کہا۔ صحابہ حیران ہوئے، سوال کرتے اللہ کے محبوب پیغمبر، ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں، آپ نے کبھی؟ بارہا ہم نے آپ کو منبر پہ چڑھتے دیکھا، کبھی آمین نہیں کہی۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آسمان سے جبریل سید الملائکہ آئے، جبریل نے بد دعا کی اور میں نے جبریل کی بد دعا پہ آمین کہی۔ بد دعا کیا کی؟ 3 بد دعائیں، 3 سیڑھی کے سٹیپ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، رمضان آئے اور گزر جائے، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اس کی بخشش کا فیصلہ عرش والا رحمان نہ کرے، مغفرت کا اس کے ہاتھ میں پروانہ نہ تھمایا جا سکے، فَأَبَعَدَهُ اللَّهُ، وہ اللہ سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ رمضان کا پورا 1 مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کے لیے صرف 1.5 سیکنڈ، صرف 1.5 سیکنڈ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا 1 ٹکڑا اللہ کے راستے میں دو، میں محمد اس بات کا ضامن ہوں اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ایک جملہ زبان پہ آیا اور بندے کی زبان پہ آیا، اللہ میں تجھے جانتا ہوں، اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، اللہ میں اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھا ہوں اور مجھے تیری ذات کے سوا کوئی معاف کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین، قرآن اس بات کا ضامن، قرآن اس بات کا شاہد اور گواہ،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لے مومن بندہ ایمان کی حالت میں، توبہ وعمل صالحا، اپنی زندگی میرے محبوب پیغمبر کی سنت کے مطابق ڈھال لے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ انبار لے کے آئیں گے گناہوں کے، رب کے دربار میں، غفور الرحیم ذات کے دربار میں، ارحم الراحمین ذات کے دربار میں اللہ رب العالمین ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ صرف ایک جملہ کہنے کی ضرورت ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی کا ایک کلمہ، ایک جملہ۔ اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں؟ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، بندہ پانی کا ایک گھونٹ پیا، کھانے کا ایک لقمہ کھایا، الحمدللہ زبان پہ آیا، اللہ عرش پہ بیٹھا اپنے بندے پہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ کہنے پہ عرش عظیم کا مالک بندے پہ راضی، الحمدللہ کہنے پہ، لا الہ الا اللہ کہنے پہ، استغفر اللہ کہنے پہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے پہ، ایک کلمے پہ راضی ہو کے اللہ رب العالمین جنت کا ٹکٹ تھما دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وعید بھی اتنی ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ، اللہ کی رضا ناراضگی کا صرف ایک جملہ زبان پہ آیا، اور اس ایک جملے کے بدلے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں پھینکتے ہیں۔ ایک کلمہ، ایک لفظ، ایک جملے کی سزا یہ ہے 70 برس تک جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے وَإِنَّ الْجَنَّةَ، جنت اقرب من شراک نعلہ، آدمی کے جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ جوتی کا تسمہ کھولنے یا بند کرنے کے لیے بندے کو جھکنا پڑتا ہے، جنت کے حصول کے لیے تو نہ اتنے وقت کی ضرورت ہے، نہ اتنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جہنم بھی بندے کے جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ بھائیو، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، سینکڑوں بیسیوں رمضان آئیں اور گزر جائیں، حرمین کے رمضان میسر آ جائے، خیر سے خالی جائیں گے، کون سی وہ بری عادات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، صرف کھانا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ کھانا چھوڑنا یہ روزے کے ارکان، 3 ارکان میں سے رکن ضرور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ملتا، آدمی اپنی زبان کا دھیان نہیں کرتا، اپنی زبان کا خیال نہیں کرتا، زبان پہ جو آتا ہے نکلتا چلا جاتا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، زبان پہ کسی کے لیے طنز ہے، کسی کے لیے برے القاب ہیں، برے نام لینے کسی کے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں منع کیا۔ اگر ہم اپنی زبان کا خیال نہیں رکھیں گے، رمضان جیسے آیا ہم وہیں کھڑے رہیں گے، رمضان گزر جائے گا، اللہ رب العالمین کی رحمتیں بکھیر کے، اور ہمارا دامن خالی رہے گا جب تک ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے۔ زبان پہ غیبت بھی ہوتی ہے،
زبان پہ جھوٹ بھی آتا ہے، زبان پہ غلط بیانی بھی ہوتی ہے، اور تو اور انسان اس زبان سے دوسرے مسلمان پہ بہتان بھی باندھتا ہے، برے القاب سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اتدرون من المفلس، مفلس کے بارے میں پتہ ہے؟ غریب کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے، من لا درہم لہ ولا دینار، اللہ کے محبوب پیغمبر جس کے پاس درم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا وہ آدمی غریب نہیں ہے، مفلس نہیں ہے جس کے پاس درم و دینار نہیں۔ میری امت کا غریب وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن رب کے دربار میں بڑی نیکیاں لے کے آیا، پہاڑوں سے بڑی، بے شمار نیکیاں، لیکن اس بندے نے اپنی زندگی میں اپنی زبان اپنے کنٹرول میں نہیں رکھی، زبان نے جھوٹ بولا، زبان نے غیبت کی، دوسرے کو گالی دی۔ اب آیا معاشر کے میدان میں اعلان ہو گیا، لوگوں فلاں کا بیٹا فلاں، اس کا حساب جاری ہے۔ جس نے دنیا میں اپنا بدلہ اسے لینا تھا، لے نہیں سکا، آج آئے مالک یوم الدین کے دربار میں، وہ مالک تمہیں انصاف دے گا، بدلے میں کیا ملے گا؟ درم و دینار ختم ہے۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر، قد شتمنی ھذا، اس بندے نے مجھے زندگی میں دنیا پہ گالی دی تھی۔ اب اللہ رب العالمین کا انصاف کا ترازو، ایک گالی کے بدلے کتنی نیکیاں بنتی ہیں، اتنی نیکیاں کاٹ کے جسے گالی دی تھی اسے مل جائیں گی۔ قد قذفنی ھذا، اللہ اس تیرے بندے نے دنیا میں مجھ پہ بہتان لگایا تھا، میری غیبت کی تھی، زبان کا غلط استعمال، نیکیاں کٹتی کٹتی، فرشتے موجود ہیں، گزارش کرتے ہیں اللہ، حق لینے والے حقدار ابھی باقی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، آنے والوں کے گناہ ان کے اعمال نامے سے کاٹ کے اس کے اعمال نامے میں درج کرتے چلے جاؤ، اس کے میزان میں رکھتے چلے جاؤ۔ جب نیکیاں لے کے رب کے دربار میں پہنچا، پہاڑوں سے بڑی نیکیاں، جب فیصلے کی گھڑی آئی، نیکیوں سے دامن خالی تھا، خالی ہاتھ، گناہوں کے انبار لگ چکے ہیں۔ فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، میری امت کا یہ ہے مفلس، جس نے زبان کا خیال نہ رکھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سے صحابی عرض کرتے ہیں، عقبہ بن عامر، من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر نجات کیسے ہوگی؟ صحابہ کو فکر ہے، ہماری نجات کیسے ممکن؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے عقبہ بن عامر کو 3 باتیں بتائیں۔ امسک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان کو بند رکھ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، ضرورت کے بغیر گھر سے مت نکل۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، گناہ ہو جائے، جرم ہو جائے، پاپ ہو جائے، معافی مانگ لے، اس پہ اپنی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بہا دے، رب العالمین اسے صاف کر دیں گے، صاف ہی نہیں کریں گے، نیکی میں بدل دیں گے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور قیامت پہ بھی ایمان ہے، یہ 2 چیزوں پہ ایمان،
ایمان تو 6 چیزوں پہ ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں 2 چیزیں ہیں، قیامت پہ اور اللہ پہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے گالی دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے اگر قیامت نہ آنی ہوتی تو اس گالی کا جواب عمر اپنی زبان سے دیتا، میں اپنی زبان سے تجھے اس گالی کا جواب نہیں دوں گا۔ ترکنا الحساب لیوم الحساب، مجھے یقین ہے قیامت کے دن پہ بھی اللہ پہ بھی ایک گالی کا بدلہ بھی ملے گا، ایک ذرہ برابر نیکی اس کا صلہ بھی ملے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اعلان کر دیا، المسلم، مسلمان ہے ہی وہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں، وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان پہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسری ہماری بری عادت غصہ ذات کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے غصہ ہو تو بہت سعادت والی چیز ہے، شریعت کے لیے غصہ ہو، دین کے لیے غصہ ہو، دین کے لیے جوش آئے، جذبہ پیدا ہو، اور اتنا جذبہ پیدا ہو کہ اپنی جان نچھاور کر دے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے سر پہ شہادت کا تاج سجائیں گے، شہادت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس نے غصہ کیا اللہ کے دین کے لیے، اس نے غصہ کیا اللہ کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، ناراضگی اختیار کی تو اللہ کے لیے، اعطا للہ ومنع للہ، اگر دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر روک لیا نہیں دینا اسے، ذاتی وجہ نہیں، صرف اللہ کی بات، اللہ کی وجہ، دین کی وجہ سے اس نے روک لیا کہ میں نے اسے کچھ نہیں دینا۔ یہ 4 عمل آپ کر لو زبان نبوت سے، فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان مکمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ایک بندہ آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصے میں نہیں آنا، فرد مرارا، بار بار اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا غصے میں نہیں آنا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں دلنی علی عمل اذا انا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی عمل ایسا بتا دو میں کروں اور اس عمل کی برکت سے مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصے میں نہیں آنا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے بندے کو غصہ دلانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا ہے، غصہ آئے وضو کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر دو۔ کسی پہ غصہ آیا وضو کر لو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غصے والی بات پہ اتنا پکے ہو گئے، غلام آیا، بکری اٹھائی ہوئی ہے کندھے پہ، مالک کے سامنے رکھی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اسے کیا ہو گیا؟ غلام کہتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ کیا ہوا اسے؟ میں نے لاٹھی ماری تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، پوچھا کیوں ماری تھی؟ کہنے لگا آپ کو غصہ دلانے کے لیے،
صحابی رسول کھڑے تھے، بیٹھ گئے، کہنے لگے تو مجھے غصہ دلانا چاہتا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف، بخشش کی طرف بھاگو جس کی کشادگی رب العالمین نے آسمان و زمین کی جیسی رکھی ہے اور متقین کے لیے تیار کیا ہے اسے۔ متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگی میں بھی فراوانی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ واللہ یحب المحسنین والعافین عن الناس، لوگوں کو کسے باشد معاف کر دینے والے۔ جس کی زندگی میں معافی ہوگی، جس نے غصے کو پیا ہوگا اور جس نے باوجود قدرت کے غصے کو پیا ہوگا، غصہ چلایا نہیں، پورے مجمع میں اللہ رب العالمین اسے بلائیں گے اپنے سامنے اور فرمائیں گے یہ میری حور العین ہے، ان میں سے جو تجھے پیاری لگتی ہے اسے لے کے جنت چلا جا۔ تین عمل ایسے ہیں جن کا اجر اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اللہ خود دے گا۔ ایک روزہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسرا صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جب صبر کرنے والوں کو اجر ملے گا تو اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فمن عفا واصلح، جس بندے نے معاف کیا ہوگا، واصلح، اور اپنی اصلاح کی ہوگی۔ اصلاح سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں بسا اوقات بندہ زبان سے کہہ دیتا ہے چلے جی ٹھیک ہے معاف کر دیا، لیکن وہ بات دل میں بیٹھی رہتی ہے، دل سے نکال دی۔ جس نے ایسے معاف کیا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا ذمہ، اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کا دن ہوگا، حساب شروع ہونے سے پہلے وَيُنَادِي مُنَادٍ، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لوگوں جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ اٹھے اور جنت چلا جائے۔ ایک بار اعلان، دو بار اعلان، لوگ پوچھیں گے رب کے ذمے کس کا اجر ہے؟ بیان کیا جائے گا جس نے زندگی میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو معاف کیا تھا، رب العالمین نے اس دن اس کی معافی کا فیصلہ کر دیا تھا، جائے جنت چلا جائے، اس کے بعد حساب شروع ہونے والا ہے۔ غصہ جو ہے یہ بھی ہمارے رمضان کی برکات میں رکاوٹ ہے۔ اور تیسرا عمل حلال و حرام پرواہ ہی نہیں، اور چوتھا عمل قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندہ میدان معاشر سے جنت کی طرف جانے کے لیے پل صراط پہ چڑھے گا، پل صراط پہ رشتہ داری کھڑی ہوگی اور امانت کھڑی ہوگی۔ جس بندے نے امانت کا خیال نہ رکھا دنیا میں، اس کے پاس سے جب بندہ گزرے گا امانت اس بندے کو دھکا دے کے جہنم میں گرا دے گی۔ جس بندے نے رشتہ داری کو توڑا ہوگا، رشتہ داری کے پاس سے گزرے گا، رشتہ داری اس بندے کو دھکا دے کے جہنم میں گرا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ 5 بری باتیں، ہماری بری عادتیں، لاپرواہی میں کیے ہوئے ہمارے اعمال ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہیں۔ اب ان کا دھیان کرتے ہوئے 3 چیزیں ایمانیات کی ہیں۔
سب سے پہلے عقیدہ توحید، اور دوسرا خلوص نیت، تیسرا عمل صالح اپنی مرضی کا نہیں، باپ اور ماں کی مرضی کا نہیں، مدینے والے سرکار کی مرضی کا عمل ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد 5 عمل ہیں رمضان المبارک کے، عظیم عمل، اور ان میں ایک تو روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ کرتے کیا ہے ہم؟ روزہ اصل میں اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے، اللہ رب العالمین کی بات ماننے کا نام ہے۔ کیا بات؟ اللہ نے فرما دیا فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے کھانا کھا سکتے، فجر طلوع ہو جائے پھر کھانا پینا بند، اور سارا دن کچھ نہیں کھانا پینا، سورج غروب ہو تو پھر افطار کرنا ہے، یہ ہے روزہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ایک بات ذہن میں رہے، روزے میں پابندی انسان پہ عائد ہوتی ہے حلال چیزوں کے سلسلہ میں، حلال چیزوں کی پابندی، کھانا پینا بند۔ اور شادی شدہ آدمی کے لیے ازدواجی تعلقات پہ پابندی حلال ہے، لیکن اللہ نے روک دیا، کائنات کو بتایا یہ حلال چیزیں میں رب نے روکی ہیں، میرا بندہ مان گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ اور جھوٹی باتیں، جھوٹے کام چھوڑتا نہیں، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھیں، سحری افطاری سنت کے مطابق کرے، اور اپنی سحری میں کھجور کو لازمی شامل کرے۔ ہماری افطاری اللہ ماشاءاللہ اکثر کی افطاری ہماری سنت کے سراسر خلاف ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے چند کھجوروں پہ افطاری کی ہے، پانی کے چند گھونٹ، اور ہم تو افطاری ایسے کرتے ہیں اذان کا جواب جاتا ہے جائے، نماز جاتی ہے جائے، اب یہ افطاری اس کی خیر نہیں ہے۔ نہ بھائیو، مسنون افطاری کریں، نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو جائیں، اس کے بعد اپنا مختصر کھانا کھائیں۔ رات کے قیام کے لیے اللہ رب العالمین طبیعت میں حشاشت پیدا کر دے گا۔ تو ایک تو یہ روزہ ہے، اور دوسرا سب سے بڑا عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کی تلاوت، بلکہ یہ رمضان شہر قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اور تیسرا عمل نوافل، رات کی نماز، نماز تہجد، نماز تراویح، اور امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ تراویح ثابت نہیں ہے، امت نے اس لفظ کو ترویح کے طور پہ آرام کے لیے 4 رکعتیں پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آرام کرتے تھے، اور امت بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک کتاب متعین کی ہے صحیح بخاری میں، کتاب التراویح۔ آپ کی تراویح تو اتنی لمبی تھی، آپ کی رات کی نماز آپ سن چکے ہو، 1 رکعت میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء صرف 1 رکعت میں پڑھی۔ صحابی بیان کرتے ایک دن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ نے رات کے قیام میں سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، پھر سورہ الانعام، اور پھر سورہ اعراف، اور پھر سورہ توبہ، 10 پارے سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے 1 رات کے قیام میں قیام کیا۔ ہم تو ہماری کیفیت یہ تراویح شروع ہونے سے پہلے ہی ہم تھک چکے ہوتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ نماز تراویح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان کے روزے کا عمل بتایا،
وہاں قیام کا عمل بھی بتایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے رمضان کا قیام سنت کے مطابق کیا، احتیاط کے ساتھ، شرائط کو پورا کرتے ہوئے، بری عادات کو چھوڑتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے، اس کے رمضان کا قیام، رمضان مکمل ہوا، رب العالمین نے زندگی کی خطاؤں پہ معافی کا قلم پھیر دیا۔ اور اگلا عمل صدقہ ہے، افطاری کی شکل میں، سحری کی شکل میں اور فدیے کی شکل میں۔ جو بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، نبھا نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ ایک مسکین کے کھانے کا بندوبست کریں۔ اور یہ 3 عمل، اور 5واں عمل جو دعا کا ہے، رمضان میں دعا، صدقہ، نوافل رات کے خاص طور پہ، اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ بڑے عمل ہیں، یہ عظیم عمل ہیں۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ ہمیں یہ اعمال سنت کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت جتنی ہو سکے کریں، دعا جتنی مانگ سکتے ہیں مانگیں، صدقہ و خیرات جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے جب ہمارا رمضان گزرے گا تو اللہ رب العالمین ہر بندے کے ہاتھ میں مغفرت کا، بخشش کا، جنت کا ٹکٹ تھما دیں گے۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ جس مقصد کے لیے یہ عظیم مہینہ ہماری طرف بھیجا ہے، اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو نوازشات کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے، اللہ ہمیں اس کا اہل بنا کہ تیری رحمت، خیر، برکت، فضل، بخشش اور مغفرت کے ہم صحیح معنوں میں حقدار بن سکے۔ اللہ جو ہمارے اعزاء و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبر جنت کے باغ بنا۔ جو بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں، اللہ انہیں ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اور جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا اسلام پہ، خاتمہ ہو ایمان پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔